اسلام نام ہے ایک نظریے کا، ایک یقین کا۔ وہ یقین اگر آپ کا نہ ہو تو پھر آپ کے کچھ اعمال ظاہرہ، آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اصل بات ہوتی ہے نیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع دنیا میں آنے کے بعد کیا ہم نے بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہے۔ دیکھیں، بات تو حقیقت ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ ہم ایک بہت بڑے نقصان کا سودا کر چکے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سادہ الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ کی خاص توفیق سے۔ جس نے بھی آخرت کو ترجیح نہ دی اور دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، دنیا کی کامیابی کو، تو یہ بہت بڑے اس نے نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی اس نے ایک سودا کر لیا ہے جو بھی ہے۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک تجارت کی جگہ ہے۔ دنیا ایک تجارت کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا فائدے کی تجارت بتائی ہے کہ تم بہت بڑا فائدہ میں تمہیں دوں گا اگر تم مجھ سے ایک تجارت کرو۔ اور یہ الفاظ ہیں، تجارت کے الفاظ ہیں، اور پھر سودا ہے، خرید و فروخت کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور وہ الفاظ میں آپ کو سنا بھی دوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، یعنی خرید لیا ہے۔ مومنوں سے ان کے مال اور جان کا اختیار، وضاحت ہے اس کی، لیکن لفظی ترجمہ میں بتا، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے مال و جان کا اختیار، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اب ملے گا کیا؟ یعنی اگر ہم مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں گے، میں تھوڑی سی تفصیل بھی کروں اس کے، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بیچ دیں گے، یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اختیار مال اور جان کا، یہ اگر ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ سے ایک سودا کر لیں گے کہ بھئی اب اس کے بعد میں آپ سے سودا کرتا ہوں جنت کا، اور تو نے قیمت رکھی ہے جنت کی، مال اور جان کا اختیار میں تجھے دے دوں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں اب اپنا تصرف نہیں کروں گا، دنیا کو آپ کے لیے اور آپ کی مرضی سے گزاروں گا۔ یہ اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بس یہ سادہ سی بات ہے۔ اور پھر وہ تجارت کا بھی، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سودا ہے، تجارت ہے۔ آج کا موضوع میرا یہی ہے کہ ہم نے ایک سودا کر لیا ہے، وہ نقصان کا سودا ہے۔ تو دیکھیں، باتیں میں مختصر کروں گا۔ جس نے بھی ترجیح دے دی دنیا کو اور اس کو حقیقت سمجھ لیا، یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو گیا۔ یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں کہ یہ رسمی دین ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسلام نام ہے ایک نظریے کا، ایک یقین کا۔ وہ یقین اگر آپ کا نہ ہو تو پھر آپ کے کچھ اعمال ظاہرہ، آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اصل بات ہوتی ہے نیت کی۔ نیت کی خرابی سے اور نیت کی درستگی سے ایک ہی کام، ایک کام کی وجہ سے، یعنی کام نیک ہے لیکن نیت خراب ہے،
یا نیت صحیح ہے. تو اگر نیت صحیح ہے تو اس کے کرنے کی وجہ سے آپ چلے جائیں گے، اگر صحیح ہے تو جنت میں چلے جائیں گے، نیت خراب ہے تو دوزخ میں چلے جائیں گے. کام نیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویسے ایک سمجھنے کے لیے مثال دے دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زندگی، ایک منافقین کا ٹولہ تھا. وہ بظاہر نیک کام کرتے تھے اور اس زمانے میں باجماعت نماز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں باقاعدہ بیٹھتے تھے. جو اس کا سردار تھا منافقین کا، ابن ابی، تو وہ پہلے سے آ جاتا تھا نماز کے لیے، اور لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. نمازی تھا لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی. بہت سے اس کے ساتھی تھے، ان کی نیت درست نہیں تھی. ان کی نیت دنیا کی تھی، آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا. ہماری طرح، آج کے مسلمان کی طرح. تو وہ نیک اعمال کرنے کے باوجود، کلمہ شریف پڑھنے کے باوجود جہنم کے مستحق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی تم ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو. لا تقم فلا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبر. حضور کو فرمایا یہ اس کی جنازہ بھی تم نہیں پڑھنی، اور نہ اس کی قبر پر، نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. اللہ نے ممانعت فرما دی. بظاہر دیکھیں، یہ بات بڑی سادی ہے. ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، ہماری نیت دنیا کی بن گئی ہے. ہم دنیا کے دیوانے ہیں، اللہ کے دیوانے نہیں ہیں. پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پوری امت مسلمہ دنیا کی دیوانی ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہی. اور کیا کہوں میں، ہماری نظر میں بس یہی دنیا ہے. میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا کاروبار، نوکری، میری پوزیشن، یہ وہ. بہت ہی بری حالت ہے آج. ہم سب دنیا دار لوگ بن گئے ہیں. ہم نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے. مال اور اولاد، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے، اور ہم غافل لوگ ہیں. اولئک هم الغافلون. دیکھیں، منافق کی، میں کافر کی اور مشرک کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ پڑھ کر اس کے تقاضے کو پورے نہیں کرتے. سورہ صف میں ہم نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو. لم تقولون، کیوں کہتے ہو بات ما لا تفعلون، جو تم کہتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. خیر، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں بہت ضروری باتیں ہیں. اصل میں تو جہاں تک آج کے، چونکہ میں تو آج کے آپ سے مخاطب ہوں، لیکن آج میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سوچ و بچار کے لیے تیار نہیں ہے. میں جب فیس بک پہ بیٹھتا ہوں، ہمارا مطلب فیس بک پہ ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا کا جو یوٹیوب ہے، تو اس پہ مجھے کام کی بات نہیں ملتی. اکثر جہالت ہے، ناواقفیت ہے، اور دین نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ ہمارا کردار اس میں بولتا ہے، ہماری سوچ ہے. یہ ہم کیا پسند کرتے ہیں، وہ ٹک ٹاکر وہی کلپ بناتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، حرکات کرتے ہیں، اور ساری جو ہے بس جو بھی ہے وہ دنیا داری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. ہمیں تو اللہ کے لیے جینا ہے.
ہمارا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا، خواہش دنیا۔ دیکھیں بہت میں مختصر اختصار سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میرا کوئی ایسا بات نہیں ہے، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میرا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، نہ اور کوئی میری خواہشات ہیں۔ ایک نصیحت کی بات ہے، میں زندگی میں بس یہی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میری ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ بس وہی بات ہے۔ اس وقت مجھے میری زندگی کا اور کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں بات چیت کے ذریعے آپ کو قائل کروں کہ دنیا کی زندگی یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے دھوکے سے باز آ جائیں۔ آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ جو حالات ہیں، نرم ہیں، گرم ہیں، سخت ہیں، جو بھی حالات ہیں یہ گزر جائیں گے۔ جو نہیں گزرے گی وہ آخرت کی زندگی ہے جو عنقریب شروع ہونے والی ہے۔ تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی اور نیت نہ ہو، اور زندگی اللہ کے لیے خالص کر دو۔ الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی ہیں یہ باتیں۔ اللہ کی بندگی، زندگی اس کے لیے خالص کر دیں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے زور دے کے یہ باتیں کہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ منافق کو پسند نہیں کرتا۔ منافق کون؟ کہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مذاق ہے۔ دیکھیں ہماری حالت قرآن کی، اللہ کی نظر میں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، دین کو اب ہم نے کھیل تماشا بنا لیا۔ ابھی آج ہی کی بات ہے، میں اس ہستی کا نام نہیں لوں گا، ایک آدمی مشہور ہے آج کل، سب لوگ جانتے ہیں، تو بیمار پڑا، حالت بگڑ گئی، پھر صحتیاب ہوا، پھر اس نے کچھ خط نما داڑھی چھوڑ دی۔ تو وہ کہہ رہے تھے یہ داڑھی نہیں ہے میری، یہ جب چاہوں میں اسے منڈوا دوں گا۔ وہ شیپ بڑھ جاتی ہے تو بس اس نے خط لے لیا کہ میں اس میں کیسا لگتا ہوں، اس مسلمان ہے۔ دیکھیں ہم سب کے یہی حال ہے، دین برائے نام ہے، ایک مذاق ہے۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ داڑھی تو اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آپ سے موقع کی مناسبت سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کسی بھی مرنے کے بعد اگر قیامت ہوئی جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے تو کبھی تو جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمیں یہ نسخہ، یہ میٹھی گولیاں، زہر آلود گولیاں آج کے علماء سو نے پلا دی ہیں کہ تم جو بھی ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا بھی تمہارا عمل ہو جاؤ گے تم جنت میں۔ یہ میں سنتا رہتا ہوں لوگوں سے، اور یہ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں،
جنت اول تو ہے نہیں، اگر ہوگی تو دیکھا جائے گا. میں خود پٹھان ہوں، اور یہاں عام مروجہ جو گفتگو ہے کہ بھئی یہاں دے دو، اس کا ترجمہ یہ ہے دل ترا کا الترا نہ پڑ، یہاں دے دو وہاں لے لینا. آخرت سے کون آیا ہے؟ دیکھی جائے گی. گور و اوقتے بشی، دیکھیں گے اور دیکھی جائے گی. ہمارا یقین یہ صرف پٹھانوں کی بات نہیں ہے، پوری امت عملاً انکار آخرت میں مبتلا ہے. اور ایک بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے علاوہ کوئی اور لقب ہم لینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اس میں ہماری جان کا خطرہ ہے. کوئی اگر مسلمان اس وقت دین سے پھر جائے، یعنی عملی طور پہ، تو پھر لوگ اس کو چھوڑیں گے تو نہیں. ابھی سندھ میں ایک شخصیت کو مار دیا دین کے نام پہ. اس نے کچھ کہا ہوگا، جو بھی ہے. کہتے تو ہم عمل سے بہت اول فول بک رہے ہیں، اول فول، کہ نہ اللہ ہمارا رب معبود ہے، نہ ہم رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہم آخرت کو مانتے ہیں. یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، نہیں مانتے. آج میں پاکستان کی خاص طور پہ اور پوری دنیا کے پوری امت گمراہ ہے، دین چھوڑ چکی ہے، اور یہ مومن بننے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ہمارا تو ایک مدعا ہے زندگی گزارنے کا، اور وہ دنیا ہے، ظاہر ہے، ختم بات. خیر، میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہمارے اگر کوئی سوچے تو اس کو عبرت لینی چاہیے. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. آقا نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا. تو صحابہ نے اس بات کی ذرا وضاحت چاہی. حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرا امتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا، ومن عصانی فقد ابا. یہ آقا کے الفاظ ہیں، ومن عصانی فقد ابا. جس نے انکار کیا، یعنی جس نے نافرمانی کی میری، اس نے انکار کیا. آقا کے الفاظ ہیں، لفظی ترجمہ ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیں، ہمیں جو بات بھی کہہ دی جائے، چاہے اللہ کی ہو چاہے اللہ کے رسول کی ہو، ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک عام بات ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، بظاہر مسلمان ہے، قرآن، نوافل، شرعی پردہ، یہ وہ، وضو اور یہ، لیکن شوہر سے اس کا سلوک، اس پہ قابو ہی نہیں رہتا اپنے مزاج پہ. اسی طرح اس کا شوہر بھی ہے. یہ عورت کی یعنی جنس کی بات نہیں ہے. ہم سب نافرمان ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. دیکھیں، ہماری ذہن میں ایک ہی بات ہے، دنیا، اور ہمارے مسائل صرف دنیا سے متعلق ہیں. یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ. ہمارا مسئلہ دنیا ہے. ہماری تمام خوشیاں، تمام پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ سب دنیا کے متعلق ہیں. ہماری تمام خواہشات دنیا تک محدود ہیں. ہمارے تمام منصوبے دنیا تک محدود ہیں، دنیا کی زندگی تک. یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. ہم سب دنیا کے بندے ہیں. ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں.
ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں امام وقت کا ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ سے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے ایک سودا کر لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، یعنی اللہ سے بیعت، خرید و فروخت یہ اللہ سے ہے۔ اپنے مال و جان کا اگر سودا کریں گے تو جب رسول موجود ہو تو پھر آپ رسول کے پاس جائیں گے۔ جو پہلی بیعت تھی انصار جب آئے تھے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ قرآن اچھا تو بیعت کی انہوں نے حضور سے آ کے بیعت کی کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو خیر ابھی بیعت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بیعت یہ اللہ سے بیعت، اللہ کے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اللہ نے طریقہ بتایا کہ بھئی تم اگر توبہ استغفار کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کے پاس جاؤ۔ اب رسول نہیں ہے تو نائب رسول کے پاس آپ جاؤ گے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی سمجھنے میں اور عمل میں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ رسول کے نائب ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور میں اللہ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا یہ سودا قبول کر لیں اللہ کے واسطے۔ یہ تو آج بس یہ ٹھگی ٹوری ہے ساری۔ ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیر صاحب کی جو آج سے میرے خیال سے 100 سال پہلے یا 90 نہیں 90s میں، میرے خیال سے 90s میں فوت ہو گئے، اور ان کی تصویریں تھیں، ایک کلپ تھا کسی نے بنایا ہوا تھا ان بزرگ کا، پھر ان کے بیٹے کا جو گدی نشین، پھر ان کے بیٹے کا، پھر ان کے بیٹے کا، اور پھر ان کے بیٹے کا، بیٹے کے بیٹا۔ بہت بڑی گدی، آج کل اکتوبر کا مہینہ ہے، ان کا عرس چل رہا ہے، 3 دن کا عرس تھا، بہت سارے گدی نشین جمع ہو گئے تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں ہو رہی تھی۔ یہ وہ شعر میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ دیتا ہوں کہ خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری، ساری مطلب فراڈ ہے۔ اب وہ ایک بزرگ تھے، اب ان کے بیٹے جو ہیں، میں زیادہ علامت نہیں بیان کرتا، یعنی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، یہ سب یہی حال ہے اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بس اب وہ جو آخری جو تصویر تھی وہ ان کے تقریباً 10-12 سال کا بچہ تھا، اور ابھی جو گدی نشین ہے ان کا نہیں، ان کا وہ ہے نواسا ہے، وہ 12 سال اور بچہ ہے، بس یہ مستقبل میں لڑی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سب عیاری کی باتیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو اللہ کی عطا سے صحیح بات بتاؤں گا، استاد ضروری ہے، میں ایک یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ایک استاد کو ڈھونڈیں، اللہ کا بندہ، قرآن میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہو اس کی تم پیروی کرو، اللہ نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، سچے شخص کو ڈھونڈو، اس کی صحبت میں رہو۔ تو یہ سچا شخص کون ہے؟ یہ نائب نبی ہے، یہ امام زمانہ ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ کأنہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ آپ خود تو اپنی اس اصل مسئلہ تو یعنی نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور اس کو قلب سلیم بنانا ہے، دل کو قلب سلیم بنانا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
کیسے بنے گا؟ یہ کوئی سولو فلائٹ تو نہیں ہے، یہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کرے گا، انسان کے نقش قدم پر آپ چلیں گے، انسان کی اتباع کریں گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ایک راستہ ہے اطاعت. ابھی بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، طریقہ کامیابی کا اللہ کا حکم اور رسول کی اطاعت. اب آج ہمیں ایک اگر استاد ایسا مل جائے جس کا عمل رسول کے عمل کے مطابق ہو اور وہ رسول کی پیروی کر رہا ہو، تو کیا قباحت ہے؟ کیا ہم انکار کریں گے کہ نہیں ہم تو اس کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم تو رسول کی اطاعت کریں گے؟ بھائی تم ایسے شخص کو ڈھونڈو جو اللہ کا بندہ ہو، جو نفس کا بندہ نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ گدی نشین بھی ہو. تو بہرحال یہ باتیں آپ نوٹ کریں. تو اصل میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہے اور اس پر راضی بھی ہیں، مطمئن ہیں. اس نقصان پر ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم جہنم میں جانے، میں الفاظ میں تھوڑے ڈھونڈ رہا ہوں جو مناسب ہیں. اس وقت ہم ایک جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں. اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، حقیقی یاد سے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. آج بھی میرے پاس ایک میسج آیا اور وہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. کوئی حضرت میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں، خودکشی کر لوں، کیا کروں. اب وہ اور کچھ باتیں نہیں کرتا، بس مجھے پریشان ہوں، کیا کروں. اب میں نہ اور کوئی بات کر رہا ہے، نہ کوئی کر رہا ہے، بس پریشان ہوں. تو ہم سب پریشان ہیں. کسی کی پریشانی مختلف ہے، کسی کی پریشانی دوسری قسم کی ہے. ہم سب پریشان ہیں، بدحال ہیں. اور پریشانی ایک ہے، ٹینشن دنیا کی ہے. وجوہات ہمارے خیال میں، ہماری ٹینشن بعض اوقات یہ شوہر حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی ٹھیک ہو جائے، بیوی کہتی میرے شوہر میری مرضی پہ آ جائے، میں خوش ہو جاؤں گی. تو یہ تو آپ کی خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہے. اصل زندگی یہ امتحان ہے، سودا کرنا ہے. دنیا میں آ کے مختصر میں بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا بھی اللہ نے چاہا تو، کہ آپ نے دنیا میں آ کے ایک فیصلہ کرنا ہے ابتدا میں. تو فائدے کا سودا کرنا ہے یا نقصان کا. دنیا کا انتخاب کر لیا اگر آپ نے اور دنیا کو منزل بنا لیا تو بہت بڑے نقصان کا آپ نے فیصلہ کر لیا. اب جتنا بھی آپ اس میں سفر کریں گے تو آپ کا دل کالا ہوتا رہے گا، زنگالود مزید ہوتا رہے گا، اس پہ تالے لگتے جائیں گے، سخت ہوتا جائے گا. قرآن کے حساب سے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک وہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ مسلمان لوگوں کے لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے، جب نافرمانی کی روش اختیار کر لیتا ہے ایک مسلمان برائے نام، تو اس کا دل سخت سے سختر ہوتا چلا جاتا ہے. ثم قست قلوبکم، پتھر دل. آج امت مسلمہ کا دل پتھر ہے. حق بات، نصیحت کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. رجوع الی اللہ کے لیے ہم تیاری نہیں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے مکمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے مکمل ہم تیاری نہیں ہیں. تو باقی تو آپ کی مرضی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.